بارگاہ سرکار تاج شریعت میں حاضر آئے علماء ذوی احترام، برادران اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم۔ میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت عالم اسلام کی عبقری شخصیت شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی کی مقدس عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس پاکیزہ تقریب کی تکمیل کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ جہاں فیض کا سرچشمہ ہے وہیں علم کا بھی سرچشمہ۔ اس بارگاہ میں بیٹھ کر ہمیں علم بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے قدیم بزرگ اور زبردست خطیب حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی دام ظلہ علینا کی زبردست گفتگو سماعت کی، جو مختصر وقت میں خطوط حیات ہم سب کو دے کر چلے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قاطع صلح کلیت حضرت علامہ مولانا انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ کی بھی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ بارگاہ نبی آل نبی میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار وہ درود پڑھ لیجئے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ذمہ دار جگہ ہے، مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے موقر اساتذہ موجود ہیں، اور باہر سے تشریف لانے والے علماء اکرام طالبان علوم نبویہ موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذات مفتی اعظم پہ بات نہ کر کے نظریہ مفتی اعظم پہ بات کر لیجیے، اور مفتی اعظم کا نظریہ کیا تھا اور کیا ہے، اور ہمیں وہ نظریہ دیا امام اہل سنت کی زبان میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ایمان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت۔ بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور حدیث کے راوی بھی امام حسن مجتبی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حب اہل بیتہ ولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے راوی کون ہے یاد کریے، حضرت امام حسن مجتبی۔ پنجتن پاک کی جب ترتیب بیان کی جاتی ہے تو اس میں چوتھا نام امام حسن کا آتا ہے، یہ جماعت اہل سنت کی ترتیب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی دو بنیادیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، محبت سے بولے۔
یہاں چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، جمع کی جب اضافت ضمیر کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں استغراق کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا حب اصحاب النبی، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت وحشی ابن حرب ہو یا حضرت ابو سفیان ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں آپ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، اور دوسری بنیاد ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ ایک حدیث اور یاد رکھیے، اس پیار کا فائدہ اور نتیجہ کیا ہوگا اس کو بھی میں ایک حدیث کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حدیث جس کتاب میں ذکر کی گئی وہ یہی کتاب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا للہ حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ اس میں ترتیب تھوڑی بدلی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر قائم رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا وہی شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر میں تقریر نہ بھی کروں تب بھی آپ کو بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اہل سنت کا مزاج کیا ہے، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آج کے ایمان شیخین پر بھونکتے ہیں۔ امام نووی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع مناظرے کا ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو ایمان شیخین ایسا واضح ہے کہ جیسا ہمارے لیے ہمارا وجود بالکل واضح ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایمان شیخین ہمارے لیے اس طریقے سے واضح اور روشن ہے جیسے آپ دن کی سفیدی میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج دن نکلا ہوا ہے، اور آج سورج نکلا ہوا ہے، دن نظر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مگر آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر ہر طرح کے پاگلوں کی ایک پوری تاریخ اور فہرست پائی جاتی ہے، اور ان پاگلوں کو بھی سبق سکھایا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر ایسے سچے مومن ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے وہی ایمان والا بنا کرتا ہے، وہ مومن ہی نہیں، ان کی محبت ایمان گر ہے اور ایمان پیدا کرنے والی ہے۔ اگر کوئی ابو بکر و عمر سے نفرت کرے پھر کہے ہم ایمان والے ہیں، میں آپ کو صرف لاجک سمجھا کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک بات مجھے بتائیے، جب سرکار خود فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعلنی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، یہ انتخاب کی بات ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے؟ اس بات پر بھی قادر ہے، اللہ چاہتا تو ابو بکر کی قبر کہیں اور ہوتی، رب چاہتا تو عمر کی قبر کہیں اور ہوتی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے اصحاب کو بھی چنا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ نے یہ بھی چن لیا تھا کہ میرے محبوب کے دونوں یار جس طرح ساتھ میں رہتے ہیں اس طرح انتقال کے بعد بھی ساتھ میں رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے نبی جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مقام ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کا جسم اتھر ٹچ ہے، لگا ہوا ہے، اس کو عرش اعظم سے بھی زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت کا عیش و آرام ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت ہی کا انتخاب تھا کہ ان کے پاس لے کر کے آ جاؤ، ہم نے کہا نبی نے انتخاب کر لیا، رسول پاک کی اجازت کے بغیر، نبی کی مرضی کے بغیر ابو بکر نہیں آ سکتے تھے، نبی کی مرضی کے بغیر عمر نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ چلا یہ ابو بکر و عمر ایمان سے خالی نہیں، یہ تو ایسے ایمان والے ہیں جو ان کی محبت بسا لے گا اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ اگر ایمان ہی کی بات کی جائے تو ایک پوری کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اس کا اردو میں نام ہے ایمان شیخ ہے، فارسی زبان میں ہے، اس کا بر وقت میرے ذہن سے
نام نکل رہا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتا دوں گا، لیکن ایمان شیخین کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، اور آپ نے بہت ساری دلیلیں اس پر دی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اردو میں اس کا نام فضیلت شیخین رکھا گیا، ایمان شیخین نہیں فضیلت شیخین رکھا گیا، اور اس میں آپ نے ایمان پر بھی بہت ساری دلیلیں دی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سنیت دو چیزوں کا نام ہے۔ اسی تناظر میں اگر آگے بڑھے، جو آج بدبخت یہ کہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں کے لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مشرک، ایک طرف آزاد مشرک کھڑا ہو، دوسری جانب ایمان والا ہو لیکن غلام ہو، ان دونوں میں اگر افضلیت دیکھی جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والا جو غلام ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اسی تناظر میں آگے بڑھے، ایمان والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ جنتی ہے۔ اور کافروں کے لیے کیا کہا گیا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور وہ یاد جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بغیر انسان کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر انسان گناہگار ہو جائے تو اس کو گناہ کی معافی مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس نے گناہ کفر کی شکل میں کیا ہے تو نہ معافی ملے گی نہ جنت ملے گی۔ اسی تناظر میں آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مفسر نہیں بہت ساری تفاسیر میں ملتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے۔ ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس تو بالکل شرف ہے ہی نہیں، شرف ایمان والے کے پاس ہے، عزت ایمان والے کے پاس ہے، وقار ایمان والے کے پاس ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو چلیے ہم چلتے ہیں۔ ایک غزوہ مریسی کے نام سے غزوہ ہوا ہے، اس میں انصار مہاجرین کے درمیان عبداللہ ابن ابی منافق نے جھگڑا کروانے کی کوشش کی۔ سرور کائنات کو پتا چلا، آقا کریم نے آ کر کے ان کے اختلاف کو دور کر دیا۔ یہ بدبخت یہ جملہ بولنے لگا کس سے؟ انصار سے، اگر تم نے مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ نہ دی ہوتی تو آج یہ اونچی آواز میں تم سے بات نہ کرتے۔ اور اس نے کہا ہم ہیں عزت دار، یعنی انصار کو اور خود کو کہا، اور مہاجرین کو کہا معاذ اللہ یہ سب کے سب ذلیل ہے۔ کہا جب مدینے پہنچیں گے ہم نکال کے باہر کر دیں گے۔ رب قدیر نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مدینہ جائیں گے ہم میں سے عزت دار ذلیل کو نکال کے باہر کرے گا۔ ذلیل معاذ اللہ کس کو کہا تھا؟ حضرات مہاجرین کو کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کہہ دیا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم نے کہا جب قرآن کی آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق تفسیر کے بارے میں تفسیر سے ثابت کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے، اور آپ جانتے ہیں عزت و وقار بغیر ایمان کے نہیں ملتی، عزت و وقار ایمان کے ساتھ ملا کرتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا ابو بکر صدیق اکبر صرف مومن ہی نہیں، وہ ایسی پاکیزہ ذات ہے ان کے در سے جو جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان حضور اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ عرس حضور مفتی اعظم۔ یہ لفظ شیعہ جو ہے نا، جو رافضی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، شیعہ کی ابھی حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کچھ الفاظ کو لے کر کے وضاحت کی تھی، کچھ حروف کو لے کر۔ شیعہ میں آپ دیکھیے لفظ شیعہ میں شین سے مراد شیطان، یا سے مراد یہودی، عین سے مراد عیسائی، اور ہا سے مراد ہنود۔ اور یہ بلا وجہ کی تشریح نہیں ہے۔
آپ جانتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن کی سب سے آخری آیت کریمہ، رب فرماتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ شیاطین بھی ہیں اور انسانی شکل میں بھی کچھ شیطان۔ اب یہ بیٹھ کر اتنی دور اگر ایمان شیخین پر اہل سنت والجماعت کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، اب یہ بیٹھ کر اتنی دور اگر ایمان شیخین پر اہل سنت والجماعت کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے تو اس پر شیطان کا لفظ صادق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جلدی بولیے یار، سمجھیے تو میری بات کو۔ اور میں کہتا ہوں کس کی گود میں بیٹھ کر یہ کر رہا ہے؟ جس کی بیوی کا نام جولی بوگان ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان ہے، ہم تو اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر کے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہو، اور عیسائی بھی ہے اور یہودی بھی ہے۔ ابھی ان دونوں کو میں واضح کروں گا، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے بڑھے، قرآن پاک کی آیت کریمہ کو اٹھائے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ آپ ذرا پہلے اس کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی بولے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا ان کی باتیں کافروں سے ملتی جلتی ہے اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب اتنا کلیئر ہو گیا، یہودی کا مانتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ عیسائی کا مانتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ جب ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کو پڑھا، سرور کائنات کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اور حدیث کے راوی بھی مولا کائنات شیر خدا ہے، اور مقدمۃ التحقیق کے اندر اس حدیث کو علامہ ابن حجر نے ذکر فرمایا، کہتے ہیں میرے نبی کہتے ہیں سیاتی من بعدی قوم لهم نبذ یقال لهم الرافضہ فإن ادرکتهم فاقتلهم فإنهم مشرکون۔ سرور کائنات نے کا ارشاد فرمایا، کہا میرے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جس کا پورا سا نام ہوگا، اس کو رافضی کہا جائے گا۔ علی اگر تجھے مل جائے فاقتلهم، اللہ کیوں؟ بے شک فإنهم مشرکون۔ بے شک۔ اب مجھے مشرک کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ٹھہرائے شریک ٹھہرائے وہ کون ہے؟ مشرک۔ اب سرکار نے کیا کہا؟ یہ مشرک ہے۔ ہم نے کہا مشرک کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ شریعہ شاہ عبد العزیز صاحب کی اٹھائی تو انہوں نے فرقہ سبائیہ کی پوری کیفیت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اولاً بتفضیل حضرت امیر، وثانیاً بارتداد اصحاب نبی و عیسیٰ، بارتداد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وثالثاً بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود۔ ابھی فارسی اردو میں ترجمہ کر دوں گا، گھبرائیے مت، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آپ کے لیے کر رہا ہوں جو عوام۔ آپ نے فرمایا کہ فرقہ سبائیہ کا بنانے والا ہے ابن سبا، اور یہ کون تھا؟ یہودی صنعانی اصل۔ اب تو کچھ سمجھ میں آیا، وہ یہودی تھا اور رہنے والا کہاں کا تھا؟ صنعان کا تھا۔ مذہب کے اعتبار سے یہودی، ابھی میں نے شیعہ میں یا سے یہودی بتایا تھا نا، ان کا کنیکشن کتنا مضبوط ہے یہودیوں کے ساتھ۔ وہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ فلسطین کا نام لے کر کے جو گمراہ بدین یہ بدبخت جو ہے فلسطین کا نام لے کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ خطیب ایسے ہیں ذرا سا کچھ دیکھا فوراً بہک جاتے ہیں، ان کو مالی خولیہ کی بیماری ہو جاتی ہے، جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگر تم ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو چلو اسرائیل کا دے دو، وہ سنی ہے۔ میں نے کب پگلی کو اپنی بند کیجیے، ہم پر فرض نہیں ہے کسی کا ساتھ دینا، یہ سیاسی جنگ ہے، کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ نہ ایران سے کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ فلسطین کے بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے ہمارا اس سے رشتہ رہے گا۔ ہم جانتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے معراج جانے کی پاکیزہ جگہ ہے، اس لیے ہم اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے وہاں امامت فرمائی ہے۔ اب سنیے یہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا نا کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کہا کہ یہ مشرک ہے۔ ہم نے جب ادھر پڑھا تو انہوں نے کہا سنو، فرقہ رافضیہ نے کیا کیا؟ پہلے حضرت علی کو سارے صحابہ سے افضل بتایا، یہ پہلی ان کی غلطی اور پہلی مکاری۔ دوسری مکاری یہ ہے سارے صحابہ کو معاذ اللہ انہوں نے مرتد اور کافر کہا، بولو معاذ اللہ۔ اور کہا تیسری مکاری یہ ہے انہوں نے کہا حضرت علی میں خدا اتر آیا۔
معاذ اللہ. معاذ اللہ رب العالمین. یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ. عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ جلدی بولو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہم نے جب مولا کائنات کی ایک حدیث اور پڑھی, مولا کائنات کہتے حضور نے مجھ سے فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ, اے علی تیری مثال عیسیٰ کی سی ہے. اب غزتہ الیہود حتی بہتو امہ, کہ جس سے یہودیوں نے نفرت کی تو اس کی ماں پر تہمت لگا. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَكَ, اور فرمایا عیسائیوں نے جب عیسیٰ سے محبت کی تو اتنی کی کہ جو مقام و مرتبہ اس کے لیے نہیں تھا وہ بھی ثابت کر دیا. تو کون سا مذہب ثابت کیا؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کی بھی پرستش اور عبادت کرنے لگے. اب آپ جانتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا, قرآن نے تو کہا نا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. قرآن نے پورا واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں بیٹی, اللہ کے ہاں بیوی اور بچے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اب ذرا کنیکشن دیکھیے گا. عیسائی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ, یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور شیعہ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی میں خدا اتر آیا ہے. اب یہ تینوں کے تینوں مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. قرآن نے عیسائی اور یہودیوں کے قول کو کافروں کے قول کے مشابہ قرار دیا. اب یہی نظریہ اس نے لیا اور یہ کہنے لگے معاذ اللہ حضرت علی میں کون اتر آیا ہے؟ کہنے لگے معاذ اللہ خدا اتر آیا ہے. ہم نے کہا ہم سمجھ گئے تیرا کلیکشن مدینے والے سے نہیں ہے, تیرا تعلق مدینے والے سے نہیں ہے, تیرا تعلق یہودیوں سے ہے, عیسائیوں سے ہے, مدینے والے سے. اسی کا رشتہ ہو سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے محبوب رب عرش ہے, اس سب قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ ہاتھی کو عمر کی ہے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا سبحان اللہ. اتنا یاد رکھیے گا جتنے حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں ان کی اینڈنگ ہے رافضیت. یہ پکے شیعہ ہوں گے, یہ پیٹیں گے. کچھ نے پیٹنا شروع کر دیا, صاحب کہنے لگے سینہ کیوں پیٹتے ہیں؟ میں نے کہا پیٹتا وہی ہے جس کے سینے میں درد ہوتا ہے, اور بغض صحابہ کا درد ان کو اتنا ستا رہا ہے مرتے وقت تک یہ پیٹتے رہیں گے, مرنے کے بعد فرشتے پیٹیں گے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ سینہ پیٹا جاتا ہے غم کے لیے. غم وہ منائے جس کا مر گیا ہو میرا حسین, تو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا. بے شک زندہ باد زندہ باد. اچھا ایک بات اور ہے, مفتی گلزار صاحب قبلہ اگر پوچھ لیا جائے ان سارے حضرات سے کہ حضرت امام علی مقام نے شہادت کے بعد قرآن پڑھا کیوں, تو سب کہیں گے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بے شک آیت کریمہ بالکل صحیح جواب ہے, غلط جواب نہیں ہے, مگر میں تھوڑا سا دوسرے انداز سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں. ہمارے پرنسپل صاحب قبلہ بیٹھے, ہم نے پوچھا حضرت کائے سے آئے؟ بولے میں کار سے آیا ہوں. میں نے کہا تک جائیں گے؟ کہنے لگے مدرسے تک. میں نے کہا مجھے بھی بٹھا لیجیے. جیسے ہی سودا گران سے نکلے دیکھا فوراً دولہ میاں کا مزار آیا, وہاں میں بھی نہیں اترا, یہ بھی نہیں اترے. آگے پہنچ گئے, قلعہ پار کیا اور اس کے بعد بدولیا پار کرتے کراتے سی بھی, اس کے بعد پہنچ گئے سیدھے ہم کہاں پر. میں بھی اتر گیا. سب نے پوچھا میاں بیچ میں کیوں نہیں اترے؟ میں نے کہا سفر ہی یہیں تک تھا. ابھی آپ نہیں سمجھ پائے, سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا حسین قرآن پاک کی تلاوت روکے نیزہ پہ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا ولن يتفرقا. ایک فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما. سرکار نے فرمایا سنو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اہل بیت اور قرآن, اور فرمایا سنو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. وَلَن يَتَفَرَّقَا, ہرگز جدا نہیں ہوں گے. ارے ہرگز کا مطلب یہاں پر جو نفیت تعبیدی ہے دائمی نفی ہے, کم سے کم قیامت تک تو ثابت ہوگی نا. لا حسن لا حسین اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہوں گے, نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوں گے. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا حسین کی گردن کٹ گئی ہے, اب حسین پاک چونکہ اہل بیت میں ہے شاید قرآن سے الگ ہو گئے, مگر لوگ کے نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا
دیا، ابھی تو سفر مکمل ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے کہا ہے حتی یریدا علی الحوضہ، یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ ہم نے کہا حسین انتقال سے پہلے بھی قرآن کے ساتھ تھا اور بعد انتقال بھی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سفر مکمل نہیں ہوا، یہ سفر حوض کوثر پر مکمل ہوگا، اور یہ دونوں جام دیں گے اسی کو جس کے دل میں شیخین کی محبت بیٹھی ہوگی۔ عظمت حسنین کریمین، عظمت حسنین کریمین، عرس نوری۔ اچھا قرآن کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ایک دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو ایمان شیخین کو واضح طور پر بتائے گی۔ تیسری آیت کریمہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا، تین دلیلیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، حالانکہ ہم تو ایمان شیخین کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان دلیلوں کے تعلق سے اپنے اساتذہ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے نا، کل قیامت کے دن کوثر کا جام ملے گا کس کو؟ جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی، عثمان و علی کی محبت ہوگی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابۃ و اقناع الشیعہ، لکھنے والے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے کہا انا لحوضی اربعۃ ارکان، اول رکن منہا فی یدی عمر فی یدی ابی بکر، والرکن الثانی فی یدی عمر، والرکن الثالث فی یدی عثمان، والرکن الرابع فی یدی علی بن ابی طالب۔ سرور کائنات فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 ستون۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تو ترتیب بدلے گا کیسے؟ جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں ایسے جملے ارشاد فرما دیے کہ جن اشاروں سے صحابہ نے سمجھ لیا ہے کہ ترتیب یہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے کتنے ستون ہیں؟ 4۔ جلدی بولو۔ 4۔ پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ، سبحان اللہ۔ ایسے بولیں گے اظہار زندگی کیجیے بھائی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا عمر کے ہاتھ میں، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں، چوتھا علی کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلے جو جملے ہیں نا فمن احب ابا بکر وابغض عمر لم یسقہ ابو بکر، فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے پیار کرے مگر میرے عمر سے نفرت کرتا ہے نا تو ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی محبت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب عمر سے پیار کر لیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا ومن احب عثمان وابغض علی، اگر کسی نے عثمان سے پیار کیا مگر علی سے نفرت کی نا، اس لیے کہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کا تاج پہنے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور بفضلہ تعالی صحابہ سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عثمان سے پیار کرتا ہے مگر علی سے نفرت کر رہا ہے لم یسقہ عثمان، عثمان بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ ومن احب علی وابغض عثمان، یاد رکھو یہاں بھی کلیئر ہو گیا۔ فرمایا اگر کوئی علی سے پیار کرتا ہے مگر میرے عثمان سے نفرت کر رہا ہے، ہم نے کہا عثمان غنی کی نفرت اس کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ فرمایا لم یسقی علی بن ابی طالب، علی بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جب عثمان کی محبت دل میں نہ ہو تو کوثر کا جام نہیں ملتا، تو عثمان تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر، ان کی محبت کے بغیر کیسے جام ملے گا؟ اور عمر اور عثمان و علی تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ پر۔ اور میں یہ سند مولا کائنات کی دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں ایمان کی بات، ہم نے کہا دیکھ تو صحیح مولا کائنات کا فرما رہے ہیں۔ فلما قبض، کتاب کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، لکھنے والے امام احمد رضا خان، اور کتاب میں آپ نے جس کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے وہ امام دارقطنی ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا حضرت علی کہہ رہے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کا وصال پاک ہو گیا، نظرنا فی دنیانا، ہم نے خلافت
کے بارے میں سوچا. یہ میرے جملے نہیں، شیر خدا کے جملے ہیں. عبد الرزاق نامی منصف شیعہ نے کہا تھا، اور یہ منصف میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے امام نے رد الرفضہ کے اندر اس کو منصف کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور انصاف دنیاوی اعتبار سے ہے. اور انہوں نے جس کتاب سے لیا ہے وہ ہے آپ کی الصواعق المحرقہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک رافضی کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں. سن لے ساری رافضیت، تم حضرت علی کی محبت میں بھی جھوٹے ہو جس محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو. اس نے کہا میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے علی سے محبت ہے، اور علی نے پہلا خلیفہ مان لیا ہے. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ذکر اور ذکر دل سے جو کیا جائے وہ ذکر ہے، زبان سے کیا جائے ذکر ہے، اور کھوپڑی ہلا کر کیا جائے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے. اس کو کہوں گا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ایسا مت کیجیے آپ. کسی درجے میں تو آئیے نا، ذکر کر لیجیے، ذکر کر لیجیے، مگر ذکر کریے چونکہ قادریوں کے ہاں ذکر بالجہر کی بڑی قیمت. بے شک سمجھ گیا. الحمدللہ ہم ذکر بالسر بھی کرتے ہیں، مگر خالی سوتا ساتھی کرتے رہے، اور جب وقت آئے تو مرنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر کے مرنے والا چلا جائے، اور اس کے بعد کہے کہ نہیں ہم تو نقشبندی سلسلے سے اس لیے ہم اوپر سے نیچے ذکر سر کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسے ذکر سری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے اور سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. بے شک. اب ایسے ذکر سے بھی کیا فائدہ کہ عقیدہ برباد کر کے چلا گیا. ایسوں سے بھی بچنا ہے. ذرا غور فرمائیے سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ. فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے، اچھا نظریہ رکھے، کہتے ہیں فقط اقامت دین، اس نے دین کو قائم کر لیا. بے شک. پہلی چیز کیا ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اچھا کہ ابھی میں بھولا نہیں ہوں، مولا کائنات کی دارقطنی والی روایت مجھے یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس حدیث کی تکمیل کر دی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ. جس نے میرے عمر کو اچھا کہا اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا ہے. پتا چلا واضح راستہ اسی کو ملا کرتا ہے جو عمر کی محبت کو دل میں بسا لیا کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عثمان فَقَدْ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ. اور جو عثمان کے بارے میں اچھا نظریہ اچھی بات کہے گا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اور جو علی کے بارے میں اچھا کہے گا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب اہل سنت والجماعت کے ایسا تو ذرا غور کیجیے گا، یہاں بات کس کی آئی؟ دین کو قائم کرنے کی. اگر محبت ابو بکر ہے دین قائم ہو گیا، محبت عمر ہے دین راستہ واضح ہو گیا، محبت عثمان ہے نور الہی مل گیا، محبت علی ہے مضبوط رسی مل گئی. مگر ابھی جنت کا تذکرہ نہیں آیا. جنت ملے گی کسے؟ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور فرمایا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا، اچھا نظریہ رکھے گا، وہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت صحابہ کرام، فیضان صحابہ کرام، عرس نوری زندہ باد. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی رافضی کتا بھونک رہا ہے تو ہم کریں ٹھیک. مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب و مناقب الصحابہ، باب و مناقب الصحابہ پڑھی، اور اس میں دوسری فصل کی پہلی حدیث ہے. غور فرمائیے گا بھائی، دوسری فصل کی پہلی حدیث. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا اگر تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بدتمیزی پر. تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ کیا بولو گے؟ یہ نہیں کہ کان لگا کے اس کے ویوز بڑھانے کے لیے سننے چلے جاؤ.
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے خلاف ہو جائے. ارے بھئی کیا ضرورت ہے؟ آپ راستے سے گزرتے ہیں کتنے کتے بھونکتے ہیں، کیا آپ کتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے. یہ تو گلی کوچے کے کتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں رافضی کون ہے؟ اہل البدع کلاب اہل النار. یہ سارے بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں. جب ہم دنیا دار دنیاوی کتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو جہنمی کتوں پر توجہ کیوں دیں گے؟ ہم تو نماز پڑھ کے یہ دعا کریں گے، پہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بھیدیا کے واسطے. واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد. توجہ دینے کی ضرورت نہیں. پھر آتے ہیں مولانا صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن مناظرہ کر لو، وہ کرو. ارے بھائی جب مناظرہ ہی نہیں تو آن لائن کیسے کریں؟ سارے آپشن جب دیے جا رہے ہیں تو اس آپشن میں سے کوئی آپشن چن لے. ہم نے تو ان سے بھی کہا نا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی گستاخی کی. ختم ہو گیا ٹائم؟ نہیں، میں نے کہا شاید ٹائم ختم ہو گیا. نہیں، میں سمجھا کہ شاید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اچھا ان کا ٹائم. اچھا ٹھیک، اللہ سلامت رکھے، سب کا ٹائم باقی رہے اور انشاءاللہ ہم سب کا ٹائم باقی رہے گا. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ باب رفس کرے رفس، تو وہ آبی نے کہا، اس نے احسان الہی زعیم البریلویت میں لکھا اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے اس کا زبردست جواب دیا. اردو میں لکھی تھی، اس کا عربی میں ترجمہ کرا کے بھیج دیا مصر وغیرہ فلا فلا جگہ. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے پوری کتاب لکھ دی میرات النجدیہ بجواب البریلوی، اور زبردست عربی لکھ کر کے اور زبردست عربی میں جواب دیا اور عربوں کو سمجھا دیا کہ اہل سنت والجماعت کی پاکیزہ ذات کا نام، اہل سنت کی پاکیزہ ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے. اور ان کا مسلک کوئی نیا مذہب و مسلک نہیں ہے. ان کا مذہب و مسلک کیا ہے؟ وہ ان کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ تہمت قادیانیت کی لگائی تھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سرکار تاج الشریعہ نے زبردست جواب دیا اور بتا دیا ہم قادیانیت کو پہلے بھی کافر مانتے تھے، آج بھی کافر مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی. ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں. بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح کی جب باتیں آئے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو دور بچائیے. سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا سنو، میری امت میں اخیر زمانے میں دجال پیدا ہوں گے. دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکر و فریب. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو اہل سنت کی کتابوں سے ہی کفر شیخین ثابت کر رہا ہوں معاذ. اب سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ 7 سمندر دور جو بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں جب سامنے دھول جھونک دی جاتی ہے، جھارکھنڈ کے مناظرے میں آپ نے نہیں دیکھا بدبودار طاہر غیابی بیٹھا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب تھی لال لنگتا، بولا یہ بریلویوں کا لال ایٹم بم ہے، اور اس میں ایک عبارت پڑھی. اب سب لوگ پریشان، علماء اہل سنت کی، یار اعلیٰ حضرت نے ایسے کیسے لکھ دیا؟ کسی کی نظر پڑی تو کمبخت نے الگ سے کاغذ کے ٹکڑے میں اپنی طرف سے عبارت لکھ کے کتاب کے اندر رکھے ہوئے تھے. پھر کسی نے نظر پڑ گئی، انہیں کتاب ادھر لائی. کتاب جب لائی گئی تو اس کے بعد ذلیل ہوئی. ہم نے کہا بھائی وہ کتاب آپ کو دکھا رہا تھے کہ تیری بخاری ہے، اور کتاب کی جب اسکرین پر حدیث ڈالی تو الاصول من الکافی کی ڈال دی، اس نے جو ہے فروع الکافی کی ڈال دی، روضۃ الکافی کی ڈال دی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی ڈال دی. اس نے اسی طریقے سے کلیبی کی کتابیں اٹھا لی، محمد ابن یعقوب کلیبی جو اس کے یہاں معتبر شیعہ ہے اور جو اس کے پیشوا ہے، ان کی کتاب سے اٹھا کر دکھا دیا. اب یہاں تلاش کرتے رہو آپ، لیکن یاد رکھو جس دن علماء اہل سنت کے، یہ میں اپنے لیے نہیں کہتا، یہ سارے علماء اہل سنت جو بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں حق کا اگر حقدار اہل حق میں ایک بچہ بھی کسی کے سامنے آ جائے، اس کے پاس چاہے علم کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تائید ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے. الحق کو یالو ولا یولا. ہمارے کسی بھی سنی عالم کے ساتھ وہ کیا اس کا باپ بھی اگر اٹھ کے آ جائے گا بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں دور سے بیٹھ کر مکر و فریب کرتا رہے، لیکن جب سامنے آئے گا تو سرکار نے کہا تھا نا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. اس رعب کا حصہ شیعوں کو نہیں ملا ہے، بریلویوں
यही को मिला है। अच्छा, हुजूर ने तो बताया था ना पहले ये लोग करेंगे, सरकार से कुछ छुपा है? इधर देख रहे हैं आप जुनैद भाई, ये पता नहीं जुनैद किससे होंगे, तस्वीर ही होंगे। 12 अब पूरा लश्कर है, छोटा लश्कर, तो आप मुझे देखिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में जब ये फरमाया था ना कि एक ऐसी जमात पैदा होगी, मैंने एक जुमला बोला था, इनके चैनलों पे जाके सुनने की जरूरत नहीं है। सरकार ने क्या फरमाया? दज्जाल पैदा होंगे, ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना दादा ने सुनी होगी, ना तुमने सुनी होगी। हुजूर क्या करना फरमाया? फइय्याकुम व इय्याहुम, इनसे बच के रहे। अब कोई कहेगा यार वो तो 7 समंदर पार बैठा, हमें क्या उससे बच के तो है। मैंने कहा बचने का मतलब ये भी है कि उसके चैनल पे जाके सुनिए मत, इसलिए कि दिमाग आपका बहुत छोटा है, खुदा ना करे कोई गंदी फिक्र आ जाए और उसके बाद ईमान बर्बाद हो जाए। यही तो हो रहा है ना, जितने राफजियों को सुन रहे हैं सब वही बदबख्त होते चले जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अभी अमरोहा की सरजमीन पर 20 लोगों ने राफजियत को कबूल किया, अल-अयाज़ु बिल्लाह, और उसके दलदल में फंस गए। मैं जमाते अहले सुन्नत के सारे उलमा से अर्ज करूंगा, आप जानते हैं एक वहाबियत ने सर उठाया था आज तकरीबन 150 साल, और अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लिया जाए तो 300 साल हो गए हैं। आज भी हमारे सुन्नी उसको झेल रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो अल्लाह रहम करम फरमाए हमारे आकाओं पर, हजरत सरकार मुफ्ती आदम पर, जिन्होंने अल-मौतुल अहमद लिख करके बद अकीदा वहाबियों के पूरी तरीके से कलई खोल दी है। अल्लाह करम फरमाए हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत पर, जिन्होंने मुनाजरे करके हमारी सुन्नियत को बचाया है। अल्लाह रहमो करम फरमाए सरकार सदरुल उलमा पर, सरकार सदरुल शरिया पर, इन बुजुर्गों ने काम किया। बाद के उलमा में जाइए, अल्लामा अरशदुल कादरी पर, हजरत मुश्ताक निजामी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर, इन सब ने एहसान किया है। आज के दौर में ये राफजी फितना उठा है, और मैं शिकवा नहीं करता कि आपने बच्चों को राफजियत के बारे में पढ़ाया क्यों नहीं, किताबों को आपने बताया क्यों नहीं। आला हजरत ने बहुत कुछ लिखा है, मोहम्मद अली नक्शबंदी ने एक नहीं तकरीबन 7-8 हजार सफात लिख दिए हैं। बस मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। अभी 9 तारीख को मैं हैदराबाद की सरजमीन पर गया, अर्शी किताब घर में मैं सिर्फ इसलिए गया था कि राफजियत की किताबें लूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कई हजार की किताबें खरीदी, और उस वक्त मेरी आंखें खुली कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। राफजियत के घर में जाकर उसके शर को दफन करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी किताबें लिखी है कि जिस दिन हमारे बच्चे सिर्फ इन किताबों को पढ़ के मंजरे आम पर आएंगे और गली कूचों में जाकर दावत और तबलीग करेंगे, राफजियत का फितना मिट जाएगा। मगर याद रखना, कोई भी फितना उठता है कम से कम 101 सदी तक वो चलता है। अब जमाते अहले सुन्नत के सारे उलमा कान खोल कर सुने, बच्चों को सिर्फ हम दरसे निजामी की चंद किताबों में महदूद ना करें, उनको महदूद ना करें। अब जरूरत है इस बात की, जहां आपने तवाक़ीत अरबा की तहज़ीरुन नास के रत्न किताबें पढ़वाई है, आपने हिफ्ज़ुल ईमान के रत्न किताबें पढ़वाई है, बराहीन कादिया के रत्न आपने किताबें पढ़वाई है, आपने तफ़ीयतुल ईमान के रत्न अपने बुजुर्गों की किताबें दी है। अब राफजियत का फितना उठ गया है। आने वाला वक्त वहाबियत और देवबंदियत से मुनाजरे का कम होगा। अब शिया तुम्हारे सामने आएगा, तुमसे बातें करेगा, तारीख के हवाले देकर तुम्हारे अकीदे को खराब करेगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई तारीख का हवाला देकर किसी सहाबी के खिलाफ होके तो कहना तारीख उम्मती की है, हदीस मुस्तफा की है। हम तारीख के मुकाबिल मुस्तफा की हदीस को छोड़, एक किताब है अल-कौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब, लिखने वाले सैयद जलालुद्दीन शाही बुखारी, सरकार शाह आलम अहमदाबाद, उनकी 8वीं पुश्त के बड़े जबरदस्त आलिम दीन सैयदजादे। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर कोई राफजी तारीख के हवाले देकर और सहाबा के खिलाफ ज़बान दराजी करे तो उससे कहना कि सहाबा की अजमत में मुस्तफा की अहादीसें मशहूरा मौजूद है, और कुछ अहादीसें मुतवातिरतुल माना, ऐसी अहादीसें मौजूद हैं, और कुरान की आयतें भी मौजूद हैं। इसलिए हम अल्लाह के फरमान और नबी के फरमान के मुकाबिल किसी उम्मती के कौल को कोई हैसियत नहीं देते। बात समझ में आई?
ہاں اس لیے اب چم کر کے سرکار نے پہچان بتائی تھی ان کی. جب حضرت علی نے پوچھا تھا مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان تو بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ میرے ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی کہتا نہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہیں کی محبت میں سینے پیٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا سرکار نے اس کو بھی کلیئر کیا، فرمایا ینتہلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک. فرمایا یہ سب، اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے جملے. فرمایا یہ سب، اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے جملے. میرے اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف ایک بھی جملہ مت سننا، صحابی کوئی بھی ہو. ارے بھیا صحابی تو وہ ہے، ایک جملہ عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف. ابھی یہاں بیٹھے ہیں مولانا گلزار صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ جامع لبالب سے سیراب ہو رہے ہیں. ان کے سامنے ایک شاگرد آیا اور کہا بیٹا کل سے کتاب لے کر کے آنا، کہا ساتھ میں کاپی بھی لانا، قلم بھی لے کر کے آنا. کہا حضرت کیا کریں گے؟ کہا املا کراؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے املا کرا دیا. مولانا شاہد صاحب نے بھی اپنے شاگرد سے کہا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں املا کراؤں گا. جیسے ہی املا کرایا انہوں نے کہا ہندوستان کے حالات، حضرت علامہ مولانا عمار صاحب قبلہ میں بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. کیا کہا؟ بیٹا لکھو ہندوستان کے حالات. ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے حالات کا لکھ لیا انہوں نے. لکھنے کے بعد اب بچے کا چہرہ، بچے کی نظریں کس کے چہرے پر ہوتی ہے؟ جلدی بولو یار، کس کے چہرے پر؟ استاد کے چہرے پر. دوسرا جملہ بولا، لکھ دیا پھر استاد کے چہرے پر. ہم نے کہا اگر سرکار کا کوئی صحابی پوری زندگی میں ایک بار اگر نبی کو دیکھ لے، اس کا کمال کیا ہے؟ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں اتنی ہمت نہیں، جلانا تو دور کی بات، ٹچ بھی کر سکے اس بندے کو، اس مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے. جب ایک بار دیکھنے والے کا یہ کمال ہے تو امیر معاویہ تو وہ ہے جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے اور ایک محفل میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا. زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ. آخری بات سبحان اللہ، اللہ بے شک. اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکے تو اس سے ایک ہی جملہ کہنا ہم اہل بیت کے فضائل تجھ سے سننا چاہتے ہیں، دلائل کی روشنی. مولانا گلزار صاحب قبلہ یہ بہت قیمتی جملہ ہے. کبھی کبھی بے قیمت لوگ بھی قیمتی باتیں بول دیتے ہیں نا. غور فرمائیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے تو اس سے اتنا بولنا، کہنا کہ ہم اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی. ٹھیک ہے بیٹھیے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے. علامہ صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا وہ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جیسے ہی علامہ انیس صاحب قبلہ یہ جملہ یہ آیت کریمہ پڑھے فوراً اس بدبخت کے منہ پہ ہاتھ رکھو، کہو بدبخت اگر فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے قرآن سے تو ایسے قرآن کی آیتیں لے کر آ جس کا لکھنے والا امیر معاویہ نہ ہو. اس کو تو امیر معاویہ نے لکھا ہے. ارے جس صحابی سے تو چڑھتا ہے اسی کے لکھے ہوئے مقدس قرآن سے دلیلیں لے کر کے آتا ہے. اگر تو اس سے دلیل لانا چاہتا ہے تو امیر معاویہ کی بارگاہ میں جا کر گستاخیوں سے توبہ کر اور پھر اس کو ملقبت کی شکل میں کہے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. السلام علیکم.